صنعتی نفسیات انڈسٹریل سائیکالوجی تعریف و تاریخ ہسٹری اینڈ ڈیفینیشن نوعیت اور وسط نیچر اینڈ اسکوپ نفسیات سائیکالوجی نفسیات کو انگریزی میں سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ سائیکالوجی کی اصطلاح لٹریچر میں 10ویں صدی عیسوی سے استعمال ہونے لگی تھی۔ اسے سائنسی معنوں میں پہلی مرتبہ کریٹزول نے 18ویں صدی میں استعمال کیا۔ نفسیات دو یونانی الفاظ سائیکی اور لوگوس کا مجموعہ ہے۔ سائیکی اور لاگوس کا مجموعہ ہے۔ سائیکی کا مطلب ذات، نفس، روح اور ذہن وغیرہ ہے، جبکہ لوگوس کے معنی علم کے ہیں۔ اس طرح سائیکالوجی سے مراد روح کا علم ہے۔ ارسطو کے زمانے سے لے کر آگسٹائن کے زمانے تک نفسیات کو روح کا علم کہا جاتا رہا۔ ارسطو نے اپنی کتاب ڈی اینیماس یعنی آن دا سول میں نفسیات کو روح کا علم کہا ہے۔ ڈیفینیشن: نفسیات وہ علم ہے جو کردار اور ذہنی اعمال کا مطالعہ کرتا ہے۔ نفسیات افراد کے کردار اور ان کے ذہنی اعمال کا سائنسی مطالعہ ہے، اور یہ کہ نامیات کی جسمانی حالت، ذہنی حالت اور خارجی ماحول کردار اور ذہنی اعمال کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ علم نفسیات لوگوں کی زندگیوں کی وضاحت کر کے، ان کے متعلق پیش گوئی کر کے، ان میں ترمیم کر کے اور آخرکار ان میں اس دنیا میں جس میں وہ رہتے ہیں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ علم نفسیات انسانی زندگی کے نفسیاتی پہلوؤں کا سائنسی انداز میں تجزیہ کرتا ہے، پیش گوئی کرتا ہے اور انسان کو درپیش مسائل حل کر کے اس کی حقیقی خوشیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ نفسیات کے مطالعے کا بنیادی مقصد انسانی کردار کو بیان کرنا، اس کی تشریح کرنا، اس کے متعلق پیش گوئی کرنا اور اسے کنٹرول کرنے میں مدد دینا ہے، اور اس کی منزل یہ ہے کہ انسانی اعمال کو بہتر بنانے میں مدد کرے تاکہ انسان کے دکھوں کو کم کر کے اس کی کارکردگی اور تعلقات کو بہتر بنا کر حقیقی خوشیوں میں اضافہ کیا جائے۔ ایک سروے کے مطابق اس وقت دنیا میں 5 لاکھ سے زائد ماہرین نفسیات امریکن سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن کے رکن ہیں۔ صنعتی نفسیات انڈسٹریل سائیکالوجی موجودہ دور صنعت کا دور ہے۔ صنعتی ترقی کا مطلب قومی ترقی ہے۔ دور حاضر کے تمام شعبوں کی ترقی کا انحصار صنعتی ترقی پر ہے۔ صنعت یا انڈسٹری کا شعبہ انتہائی اہم شعبہ ہے، اور جتنا کوئی شعبہ اہم ہوتا ہے اتنے ہی اس کے مسائل پیچیدہ اور زیادہ ہوتے ہیں۔ ان پیچیدہ صنعتی مسائل کو حل کرنے اور صنعتوں کو ترقی دینے کے سلسلے میں نفسیات کی وہ شاخ جس سے مدد لی جاتی ہے اسے صنعتی نفسیات کا نام دیا جاتا ہے۔ صنعتی نفسیات کی تعریف: ڈیفینیشن آف انڈسٹریل سائیکالوجی: صنعتوں، حرفت اور تجارت کے مسائل اور ان میں کام کرنے والے لوگوں کے مسائل کو نفسیات کے طریقوں اور اصولوں کی روشنی میں حل کرنے کا نام صنعتی نفسیات ہے۔ یہ علم صنعتی ماحول کو خوشگوار اور اجیر کے تعلقات کو بہتر بنا کر ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں مدد دیتا ہے۔ بروس مور پہلا ماہر نفسیات تھا جس نے صنعتی نفسیات میں PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ علم نفسیات کی تاریخ: ہسٹری آف سائنس سائیکالوجی نفسیات کی تاریخ انسان کی ارتقائی تاریخ ہے۔ نفسیات کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی جب انسان نے زمین پر قدم رکھا۔ ووڈورتھ کے مطابق علم نفسیات اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسانی شعور۔ اتنے وسیع اور قدیم علم کی تاریخ اور ارتقاء کا احاطہ کرنے کے لیے دفتروں کے دفتر درکار ہیں، مگر یہاں انتہائی اختصار اور جامعیت سے خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ابتدائی دور
تاریخ میں جس پہلے یونانی مسودے کا ذکر ملتا ہے وہ 3000 قبل مسیح کا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ انسانی افعال کو دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ اس تعلیم اور نظریے کے باوجود اس زمانے میں ذہنی اور نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے خاص قسم کے جادو اور ٹوٹکوں سے مدد لی جاتی تھی۔ یونانی دور، یہ دور 300 قبل مسیح سے 600 قبل مسیح تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں بڑے بڑے نامور مفکر پیدا ہوئے۔ اس دور میں نفسیات کو علم روح قرار دیا گیا اور روح اور جسم کے باہمی تعلق کو بیان کرنے پر زور دیا گیا۔ اس دور کے اہم فلاسفر تالیس، فیثاغورس، بقراط، ڈیموکریٹس، سقراط، افلاطون، پلاٹو اور ارسطو ہیں۔ ارسطو کو پہلا ماہر نفسیات کہا جاتا ہے۔